السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور چینل. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں جنت سے نکالا اور ابلیس کون تھا. تو ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی بھی تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی. اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، زمین اور آسمان بنائے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا. فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ رہتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتے تو حیران رہ گئے. اگر عبادت کروانا مقصد ہے تو وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ اسے بنانے والے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی مختلف مٹی سے بنایا اور اس میں روح پھونکی. اس کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے اور انہیں عقل دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو انہیں کہا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ جو تمہیں سکھائے گئے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً سے بیان کیے جو فرشتے نہ کر سکے. اس طرح ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دیا. دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان کر دی. اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس پہلے جن تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار فرشتوں میں کر دیا. اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا لیکن اس نے حسد اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال کر اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا. ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں انسان کو بھی اللہ کی بات نہ ماننے پر مجبور کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نیک بندے گمراہ نہیں ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا اور ان سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور خوب کھاؤ پیو سوائے ایک درخت کے اس کے قریب نہ جانا. دوسری طرف شیطان یعنی ابلیس ان کو بہکانے لگا اور ایک دن وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا اس درخت کا پھل ضرور کھانا، اس سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بہک گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کی سزا دی اور ان سے جنت کے کپڑے اتار لیے گئے اور انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا. جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو استغفار کے کچھ کلمات سکھائے. وہ یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی لیکن دوبارہ انہیں جنت میں داخل نہ کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اب تم زمین پر رہو اور جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو اور جو بھی میری ہدایت تم تک پہنچے گی جو اسے قبول کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا. اور کہا شیطان تمہارا دشمن ہے. ابلیس جسے ہم شیطان کہتے ہیں وہ ہمیں آج بھی بہکانا چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں. وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں لیکن ہم اللہ کی عبادت کریں گے
तो ही हम जन्नत में जा सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को मस्त लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।